آج احمد فراز کی دو چھوٹی چھوٹی غزلیں لے کر آیا ہوں، چار چار اشعار پر مشتمل ہے کہ مجھ سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں چرا کر آنکھیں، مجھ سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں چرا کر آنکھیں، پھر وہ کس کے لیے رکھتے ہیں سجا کر آنکھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں تک دیکھوں، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں تک دیکھوں، ایک وہ ہے جو دیکھیں نہ اٹھا کر آنکھیں۔ اس جگہ آج بھی بیٹھا ہوں اکیلا یارو، جس جگہ چھوڑ گئے تھے وہ ملا کر آنکھیں۔ اس جگہ آج بھی بیٹھا ہوں اکیلا یارو، جس جگہ چھوڑ گئے تھے وہ ملا کر آنکھیں۔ مجھ سے نظریں وہ اکثر چرا لیتے ہیں فراز، مجھ سے نظریں وہ اکثر چرا لیتے ہیں فراز، میں نے کاغذ پہ بھی دیکھی ہے بنا کر آنکھیں۔ تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے۔ تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے۔ کیا لوگ تھے کہ جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے۔ کیا لوگ تھے کہ جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے۔ اے یاد یار تجھ سے کریں کیا شکایتیں، اے درد ہجر ہم بھی تو پتھر کے ہو گئے۔ اے یاد یار تجھ سے کریں کیا شکایتیں، اے درد ہجر ہم بھی تو پتھر کے ہو گئے۔ سمجھا رہے تھے ہم کو سبھی ناصحان شہر، پھر رفتہ رفتہ سب اسی کافر کے ہو گئے۔ سمجھا رہے تھے ہم کو سبھی ناصحان شہر، پھر رفتہ رفتہ سب اسی کافر کے ہو گئے۔ مجھ سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں چرا کر آنکھیں۔ بھئی یہ تو بے وفائی ہے سراسر، یہ تو کہ جب پہلے ملتے تھے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں ہوتی تھی، اب ملتے ہیں تو آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے دل میں کوئی چور ہے یا پھر کوئی اور ہے۔ تو مجھ سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں چرا کر آنکھیں، پھر وہ کس کے لیے رکھتے ہیں سجا کر آنکھیں۔ بھئی آپ کے لیے تو نہیں رکھتے، یہ آنکھیں کسی اور کے لیے سجائی گئی ہیں۔ اب آپ کو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب ہم سے نظر ہی چرانی ہے تو آنکھوں کو سجانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ آنکھیں سجائی گئی ہیں دراصل کسی اور کے لیے۔ مجھ سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں چرا کر آنکھیں، پھر وہ کس کے لیے رکھتے ہیں سجا کر آنکھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں تک دیکھوں۔ دیکھیے صاحب، صرف وہی نہیں صنم نظر آتا جہاں وہ ہے، بلکہ وہاں بھی نظر آتا جہاں اس کا صنم موجود نہیں ہے۔ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں تک میری نظر جاتی، جہاں تک میرا تصور جاتا، جہاں تک میری بینائی ساتھ دیتی، میں اسے ہی دیکھتا ہوں۔ میں دیکھوں جس اور سکھیرے سامنے مورے سانوریا، وہی حال ہے۔ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں تک دیکھوں، ایک وہ ہے جو دیکھیں نہ اٹھا کر آنکھیں، اور ایک وہ ہے صاحب کہ ہمیں نظر اٹھا کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اس جگہ آج بھی بیٹھا ہوں اکیلا یارو، جس جگہ چھوڑ گئے تھے وہ ملا کر آنکھیں۔ یہ ایک وقت تھا کہ کوئی مقام تھا جہاں وہ ملے تھے اور آنکھیں ملی تھیں، اور یہ بیچارے وہیں اب تک بیٹھے ہوئے، جبکہ وہ کہیں آگے کسی اور سفر پر نکل گئے صنم اس کا۔ اس جگہ آج بھی بیٹھا ہوں اکیلا یارو، جس جگہ چھوڑ گئے تھے وہ ملا کر آنکھیں۔ مجھ سے نظریں وہ اکثر چرا لیتے ہیں فراز، میں نے کاغذ پہ بھی دیکھی ہے۔ بھئی حقیقی آنکھوں کی باتیں تو رہنے دیجیے، وہ تو آنکھیں چراتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے کاغذ پہ ان کی آنکھوں کی تصویر بنائی تو وہ آنکھوں کی تصویر بھی مجھ سے آنکھیں چرا گئی، مجھ سے نظر چرا گئی۔ اس قدر مطلب بے رخی آ گئی ہے صنم میں کہ صرف حقیقی آنکھیں ہی نہیں بلکہ کاغذ پہ بنی آنکھیں بھی نظر پھیر لیتی۔ مجھ سے نظریں وہ اکثر چرا لیتے ہیں فراز، میں نے کاغذ پہ بھی دیکھی ہیں کہ بنا کر آنکھیں۔ اب تو بھائی یقینی ہو گئی ہے یہ بات، اب کوئی اور در دیکھا جائے۔ تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے۔ بتائیے صاحب کیا عالم گزرا ہے ان پر کہ تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے۔ بھئی تو تھا تو میرا مقدر تھا، تجھ سے بچھڑ کے ہم بالکل ٹوٹے پتے کی طرح، شاخ سے ٹوٹے پتے کی طرح میری حالت ہو گئی ہے۔ میری اپنی کوئی مرضی، میری کوئی اپنی پسند، میرا کوئی اپنا معیار کچھ بھی نہیں بچا ہے، جو بھی در ملا ہے بس اسی در کے ہو گئے نا۔ اور تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، وہ یہ ہو گیا کہ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔ یہ ٹوٹے پتے کی سی حالت ہو گئی ہے۔ اچھا اب آئیے کہ کیا لوگ تھے کہ جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے۔ بھئی ہمارے دل پہ ایسے بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو ہمیں جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے سارے نام ڈیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ سارے نام مٹتے جا رہے ہیں، محو ہوتے جا رہے ہیں۔
ڈیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا لوگ تھے کہ جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے، اے یار اے یاد یار تجھ سے کریں کیا شکایتیں، اے درد ہجر ہم بھی تو پتھر کے ہو گئے۔ اب دیکھیے اس میں شاعر دو ایسی چیزوں سے مخاطب ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی پیکر نہیں ہے۔ اب یاد کا کیا پیکر ہے؟ آپ کسی یاد کو کیسے مخاطب کر سکتے ہیں، اے یاد یار؟ لیکن بھئی شاعری میں تو ہر چیز ممکن ہے۔ اے یاد یار، اب اپنے یار کی یاد سے وہ مخاطب ہے کہ اے یار کی یاد، اے اب تجھ سے میں کیا شکایتیں کروں کہ تو اب آتا بھی نہیں ہے، تو مطلب یار کا آنا تو دور کی بات ہے، اب یاد یار بھی میسر نہیں ہے، اے یاد یار تجھ سے کریں کیا شکایتیں، اے درد ہجر ہم بھی تو پتھر کے ہو گئے۔ درد ہجر بھی کوئی پیکر نہیں ہے، کوئی ایک تصور ہے، محض ایک خیال ہے۔ اے درد ہجر ہم بھی تو پتھر کے ہو گئے، اب تو مجھ پر بھی کوئی کسی جذبے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں پڑتا ہم پر، احساس سے ہم بھی خالی ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں سے مخاطب ہے دو مصروں میں کہ اے یاد یار تجھ سے کریں کیا شکایتیں، اے درد ہجر ہم بھی تو پتھر کے ہو گئے، سمجھا رہے تھے ہم کو سبھی ناصحان شاعر۔ ناصحان دراصل وہ ناصح جو ورڈ ہوتا ہے نا، نصیحت کرنے والے، اچھی بری بات بتانے والے، اسی کی جمع پلورل فارم ہے یہ کہ سمجھا رہے تھے ہم کو سبھی ناصحان شاعر۔ شہر میں جتنے بھی ناصح تھے سب مل کے ہمیں سمجھا رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ ہماری سمجھ میں بات آ گئی، ہم صنم سے درکنار ہو گئے؟ نہیں، پھر رفتہ رفتہ سب اسی کافر کے ہو گئے، پھر وہ جو ناصحان ہمیں سمجھا رہے تھے وہ پھر اسی کافر کے پر مائل ہو گئے، پھر اسی پہ فریفتہ ہو گئے، پھر اسی کے ہو گئے، انہی کے عاشق ہو گئے، وہ جو ہمیں سمجھا رہے تھے ان کے خلاف۔ سمجھا رہے تھے ہم کو سبھی ناصحان شاعر، پھر رفتہ رفتہ سب اسی کافر کے ہو گئے۔ احمد فراز کی یہ دو غزلیں آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔